آپ لوگوں کے سامنے چند گزارشات رکھنا چاہنا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے سمیت سارے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جڑے لوگ خواہشاں میں چھڑ کے صرف اور صرف دین وال آئے، اللہ دے احکام اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وال آئے، وہ ہمیشہ انسان کامیاب و کامران ہوئے نے۔ او اللہ رب العالمین کا قرآن کی اعلان فرما رہی ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہونے والا اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرما رہی ہے، فرمایا ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها، میرا پیغمبر جڑے چیز دا سی تانوں حکم دیتا ہے، جڑے جناب دین اور شریعت جس آکام دا سی تانوں حکم دیتا ہے، فاتبعها، میرا پیغمبر او دے مطابق اپنی زندگی گزارنا، فاتبعها، پھر اس کی پیروی کرنا۔ ثم جعلناک علی شریعت من الامر، جو آسمان تمہیں شریعت والے سینے پاک نازل کیتی ہے، اس شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اس کے مطابق فاتبعها، اس کی پیروی کرنا، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، میرا پیغمبر انہاں لوگاں دیاں پیروی نہ کرنا، انہاں لوگاں دے پیچھے نہ لگنا، انہاں لوگاں دی اتباع نہ کرنا جڑے لوگ دین نو بھی نہیں جاندے، جڑے لوگ اللہ دی پہچان نہیں کردے، جڑے لوگ کوئی علم نہیں جاندے، بالکل جاہل لوگ نے، انہاں لوگاں دی پیروی میرا پیغمبر نہ کرنا۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ میرے پیغمبر جی اتنے بڑا بڑا کاٹے تے گمان کر کے بیٹھ گئے نہیں، تکیاں دینے کے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، کہ ظالم لوگ ایک دوسرے دے نال بڑا تعاون کر دینے، ایک دوسرے دیاں بڑیاں گلاں منتے نے۔ میرا پیغمبر انہاں لوگاں پیچھے تسی لگ جاؤ گے تے اللہ تعالیٰ دا قرآن دوسرے مقام تے فرما رہے نے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، میرا پیغمبر تواڈے کول علم آ جائے، علم آ جان تو بعد، شریعت آ جان تو بعد، انہاں لوگاں دی تسی اتباع نہ کرنا، انہاں لوگاں دیاں خواہشاں پیچھے نہ لگنا، انہاں لوگاں دی پیروی نہ کرنا۔ اگر میرا پیغمبر تسی لگ جاؤ گے تے فرمایا کہ وَعَنِ الظَّالِمُونَ، میرا پیغمبر تسی بھی ظالماں وچ ہو جاؤ گے، اسی تواڈے کول اپنی نبوت لے لاں گے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہے ہیں؟ میرے پروردگار کہہ رہے ہیں، اپنے محبوب علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر جی تسی انہاں لوگاں دے پیچھے نہ لگنا۔ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ بَصَرِهِ
غشاوہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینے دے نازل ہونے والا تا قرآن بیان فرما رہی ہے فرما رہے نے کہ افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہو اے میرے پیغمبر کیا تسی انہاں لوگاں نو ویکھیا نہیں ہے جڑے لوگ اپنیاں خواہشاں پیچھے لگ جاندے نے اپنیاں جناب خواہشات اپنے نفس پیچھے لگ کے جو دل وچ آندا ہے او کردے سن جو دل وچ آندا ہے او کردے سن باقی کام چھڑ دیندے سن میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مشرکین مکہ کفار مکہ جدو سفر کریا کرتے سن سفر دی حالت اندر جدو جاندے پے سن اپنے ہاتھ دے نال ایک پتھر پھڑ لیندے سن پھڑ کے اپنے سینے نال لا لیندے سن اودا نال بوسا لے جاندے سن تے چلدے چلدے اگر اودے تو کیا زیادہ خوبصورت اگر کوئی پتھر مل جاندا فتح قدیر دے اندر یہ بات موجود ہے اس پہلے پتھر نو سیٹ دیندے دوسرا پتھر چک لیندے جدو دوسرے پتھر نو چک کر کے اپنے سینے نال لا لیندے یعنی اپنی مرضی دے مطابق جی میں دل کرتا کرتے رہندے جی میں دل کرتا چلتے رہندے نہ اللہ دا حکم مندے نہ میرے پیغمبر دا حکم مندے انہاں دے بارے اللہ رب العزت فرماندے نے وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ رب العزت نے مونا لگا دیتی نے دل نو پتھر بنا دیتا گیا ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنی مرضی دے مطابق زندگی گزارتے رہے اپنی خواہشات دے مطابق زندگی گزارتے رہے حضرت جی وقار ویکھیے نا 2008 تو لے کے 2025 تک ایک جتنا درمیانی حصہ ہے اس حصے دے اندر تسی نہ اپنی گنہگار اکھاں دے نال ویکھ چکے ہو گے اللہ رب العزت دے آسمان تو کنے جناب عذاب اتردے پہنے اللہ رب العزت دے آسمان تو کیویں بواباں اتردیاں پیاں نے کدی جناب کلی بارشاں دی شکل اندر کدی جناب کلی چندرے دی شکل اندر کدی طوفاناں دی شکل اندر کدی زلزلے دی شکل اندر کدی مہنگائی دی شکل اندر کوئی بندہ پھانسی لیتا نظر آ رہی ہے کوئی بندہ جناب ایک دوسرے نو ماردا ہوا نظر آ رہی ہے کیوں نظر آ رہے نے تے کچھ لوگ یہ نسے نسے بجے بجے آتے ہیں آدھے نے مولانا صاحب دعا کر دیو دعا کر کری اللہ انہا لیڈرانو مار دے وے یا انہا لیڈرانو ختم کر دے وے صرف یہ کی خواہشیں ہیں اے لیڈر چلا جائے گا تے بعد اندر امن سکون آ جائے گا تے میرے پروردگار فرما دینے کہ او پاگلا کسے دے مارن نال امن نہیں ہونا کسے دے جناب کری جان نال امن نہیں ہونا تو اٹھے ملک اندر اللہ دا عذاب ایوے نہیں کرنا اللہ تعالیٰ دیاں اتریوں یا وباواں کدی نہیں دور ہو سکدیاں جب تک کہ تو میری زمین تے اپنی مرضیاں کردا رہے گا جب تک کہ میری زمین تے اپنی خواہشاں پیچھے لگدا رہے گا جب تک تو میری زمین تے میرا سر کشو کر کے رہے گا چاہے دنیا تو جتنے بھی بندے چین کر لے چاہے دنیا تو جتنے بھی لیڈر چین کر لے فرمایا نہ میرے عذاب نو ختم کر سکدے نے نہ اے وبا کدی ختم ہو سکدیاں نے اسی اپنا ازالہ خود نہیں کر دے بس اپنی خواہشاں پیچھے لگ کر کے اللہ دی نافرمانی کرتے پیا اللہ رب العزت دے قرآن دا ایک اور مقام ہے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اللہ رب العالمین فرماتے نے جڑا بندہ رب کو ڈر جاندا ہے رب کو ڈر کر کے اودے سامنے آ کر کے جھک جاندا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ اپنی خواہشات پیچھے نہیں لگدا اپنی جناب من مرضی نہیں کردا اپنے دل دے مطابق زندگی نہیں گزاردا بلکہ اللہ کو ڈر کے زندگی گزاردا ہے فرمایا کہ ہو جے بندیاں نوں میں اللہ جنت عطا کر دینا وا آئیے توجہ کریے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہندے نے کہ ایک دن جو یا کہ اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے اج زمین دے اوتے میرے پیغمبر نے ایک دن کا چک لیا اور چپ کر کے اج زمین دے اوتے کر جناب ایک مربع شکل خانے بنا لگ گئے اسی سوچیا کہ اللہ دے پیغمبر ویسے ہی بیٹھے نے اللہ دے پیغمبر نے صلوات و سلام ویسے ہی جناب ان کھیل دے پہنے جب میرے پیغمبر نے ان کر کے مربع شکل بنا لی اور بنا کر کے پھر وہ دل پر لکیر کھنچ دیتی لکیر کھنچنے تو بعد دائیں بائیں چھوٹیاں چھوٹیاں لکیریں کھنچیاں نے جب مکمل ہون تو بعد میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میرے سیافیوں میرے جانی ساروں اور میرے رفقاروں آج جڑی شکل میں بڑھائی ہے اے مربع شکل بڑھائی ہے دے بارے تو آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ اللہ جانے یا اللہ دا رسول جانے سانو دے علم میرے پیغمبر فرماتے ہیں آتے ہیں کہ میرے سیافیوں اے جڑی مربع شکل بڑھائی ہے اس پہ جناب ایک بندہ ہے اس بندے دیا جناب جڑی لمبی لکیر ہے اے بندے دیا تمنا نے بندے دیا آرزوانے جڑی دائیں بائیں لکیراں لگی ہیں نے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے جناب بندے دیا خواہشاں نے انسان دی خواہش تو خواہش بڑھتی رہتی ہے انسان دی تے جناب جدو خواہشاں بڑھتی رہتی نے خواہشاں بندے دیا پوریاں نہیں ہوندیاں تے بندے دی زندگی پوری ہو جاتی ہے انسان دی خواہش جڑی ہے وہ کدی نہیں پوری ہوتی ایک بادشاہ سی نا اس بادشاہ دی یہ خواہش سی کہ اللہ میں اولاد دے وہ خواہش پوری ہوتی اولاد ہو گئی ہونوں دی خواہش بڑھ گئی کہ دوسری میری خواہش ہے کہ اللہ میں ایک ایسا جہاز دے کہ جیڑا میں پیسہ دے کہ میں سونے دا بناواں انہیں جناب کیا لی وہ خواہش پوری ہوئی سونے دا انہیں بنا لیا ہون جناب کے لئے دی خواہش ہے کہ میں دوتے بیٹھ کے میں اڑ جاواں انجری کی خواہشاں جو اس دی خواہش پوری ہوتی خواہشاں اگے تو کے پڑھاندہ گیا تو جناب امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس بادشاہ دیاں خواہشاں نامکیاں آخری خواہش جدو بستر مرگ تے لے دیا تو ان کو پوچھیا گیا کہ تیری کوئی اور خواہش بھی ہے تو اگو بول کے کہتا میری ایک اور خواہش ہے انہیں آکھا کی خواہش ہے انہیں آکھا میری ایک خواہش ہے کہ میری زندگی کے سانس اور بڑھ جائے میں دنیا کے اندر اور زیادہ کام کرنا انسان دیا خواہشاں نہیں مقدیاں تے میرے پروردگار نے فرمایا کہ انسان جتنی مرضیاں خواہشاں کرتا ہے آخر جدو اِنَّا جَلَ اللَّهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ جدو انسان دیوتے ٹائم مقرر آ جائے گا پھر اس وقت چاہے کوئی نبی ہوئے گا چاہے کوئی ولی ہوئے گا چاہے کوئی پیغمبر ہوئے گا چاہے کوئی میرے پیغمبر دسیابی ہوئے گا اس وقت میرے اس موت دے ذکر تو کوئی نہیں بچ سکتا اس گھڑی تو کوئی نہیں بچ سکتا پتہ چلے کہ انسان خواہشات پیچھے لگتا جنہ مرضی رہے انسان دیا خواہشات نہیں مکھ دیا لوگوں میں تو آڈے کے اپیل کرنا چاہنا خواہشات نے مکنیاں کوئی نہیں خواہشات نے بندے دیا مکنیاں کوئی نہیں چلو انہیں کو کر لئیے کہ اللہ دی مرضی دے مطابق زندگی گزار لئیے اپنی خواہشات دو اسی پیچھے رکھاں گے اللہ دے دین نو مقدم کریں گے اپنی خواہشات نو پیچھے رکھاں گے اللہ دے رسول دے فرمان نو اگے جدو رکھاں گے یقیناً کعبہ دے رب دی قسم ہے انسان دی زندگی بھی پوری ہو جائے گی تے انسان دنیا اور آخرت اندر کامیاب ہو جائے گا امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جناب ایک مصر دے علاقے دا واقعہ نوٹ کرتے ہیں آتے ہیں کہ ایک اللہ دا نیک بندہ ہے 5 وقت نمازہ پڑھنے والا مسجد
مسجد کے اندر اذان دین والا، اسی طرح جناب کیا ہو جناب لوگوں کو نماز پڑھان والا۔ ایک دن انجویا مسجد دے مکان مسجد دی چھت تے چڑھ کے جدو اذان پڑھن لگا، نال جناب کے لیے کم سائے دا گھر ہے، اس گھر دے اندر ایک جوان لڑکی رہتی ہے، اس جوان لڑکی دے دن نظرہ پہ گئیاں، انہیں جناب کے لیے اپنا ایک خط پیغام بھیجیا، نکاح واسطے پیغام بھیجیا، انہیں آکھا کہ میری ایک خواہش ہے، میں تیرے نال نکاح کرنا چاہنا تو میں نے چنگی پیاری لگ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جدو نکاح واسطے پیغام بھیجیا، انہیں جوان لڑکی نے کہا نانا تیرا میرا نکاح تے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں نکاح ہو سکتا؟ کیونکہ تیرا تے میرا مذہب ایک نہیں ہے، تیرا تے میرا مسلک ایک نہیں ہے۔ ہاں اگر تو کرنا ہی چاہنا ہے ایک شرط سے میرے نال تو نکاح کر سکنا ہے، انج کام کر اپنا مذہب چھڈ دے، میرا مذہب مسیحیاں نے اپنا لے، میرا مذہب عیسائیاں والا اپنا لے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں جدو اس جناب مولانا صاحب نے سوچیا چلو تھوڑی دیر واسطے اپنا مذہب چینج کر لینا، ادھر نکاح کر لینا، نکاح کرنے تو بعد انج کر لانگا کہ انہوں اپنے مذہب لیا کے مسلمان کر لانگا، پھر دوبارہ ادھر نکاح کر لانگا۔ اللہ اکبر، اللہ تے انہیں اپنی خواہش نو پوریا کرنے واسطے انہیں اپنا مذہب چینج کر لیا، اذانہ چھڑ دیتیاں، نمازاں چھڑ دیتیاں، دین اسلام چھڑ دیتا، صرف مذہب عیسائی اپنا لیا۔ اپنا کر کے کہندے کہ ہن میرا نکاح کر، نکاح واسطے ٹائم مقرر کیتا گئی ہے، جدو ٹائم مقرر ہو گئی ہے اللہ اکبر، اللہ جو وقت گزرتا گیا، چند دن رہ گئے، اے جناب ایک مسجد کا مؤذن ہے، مسجد کا امام اپنی خواہش کو پوریا کرتا بھی ہے، انج کرتے کسی غرض دی وجہ کر کے اپنے مقام دی چھت تے چڑھے ہے، جدو چھت تے چڑھے ہے سیڑھی تے چڑھتا جاندا ہے، پیر پھسلے زمین تے گر گئی ہے، جدو زمین تے گرتا ہے منکا ٹوٹ کے اتھے ہی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے، اتھے دنیا تو چلا گیا ہے۔ اوے کوٹ مومن دے باسیا ارتا گرتوں آن والے ساتھیا، میں پوچھنا چاہتا کہ اس نے اذانہ چھڑیاں اپنی خواہشات پیچھے، انہیں نمازاں چھڑیاں اپنی خواہشات پیچھے، انہیں دین چھڑیاں اپنی خواہشات پیچھے، انہیں مذہب چھڑیاں اپنی خواہشات پیچھے، نہ مذہب کام آیا ہے نہ اودیاں خواہشاں پوریاں ہوئیاں نہیں، نہ انہوں جوان لڑکی ملی ہے نہ انہوں پچھلیاں زانم دیتیاں کام آئیاں نہیں۔ میں کہنا کہ دنیا تو کیا ہوئے گا، اللہ دی عدالت ہوئے گی، دیکھی جواب دے گا کہ میں اپنی خواہش نو پوریا کر دیا نہ میری خواہش پوری ہوئی ہے نہ دین کام آیا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، لوگوں اللہ کو ڈرتے رہا کرو تے اپنے خواہشاں پیچھے نہ لگیا کرو، لوگوں اللہ کو ڈرتے رہا کرو، اپنے دل دی مرضی دے مطابق اپنی زندگیاں نہ گزاریا کرو۔ آئیے توجہ کریے نہ کہ قوم سن کے جڑیاں اپنی خواہشاں پیچھے رکھیا کرتے سن، اللہ دے دین نو مقدم رکھیا کرتے سن، اللہ انہاں دنیا اندر بھی عزت کر دتیاں نے تے آخرت اندر بھی جنت الاٹ کر دیتی ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابو حنظلہ سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ، کون سیدنا ابو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں میرے پیغمبر نے غسیل الملائکہ بھی آکھے کہ اے وہ حضرت ابو حنظلہ نے کہ جدو جنگ دے موقع تے شہید ہوئے نے، انہاں دی بیوی دوڑتی ہوئی آندی پئی کہندی کہ سونیا اے دے اوتے غسل فرض ہو چکے ہے، لہذا تسی یہ کرو انہوں غسل دے دیو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اسی انہوں غسل نہیں دینا۔ بیوی حرام ہو گئی، پریشان ہو گئی، صحابہ کرام بھی حرام اور پریشان ہو گئے کہ اللہ دے نبی نے کیوں آکھیا کہ اسی انہوں غسل نہیں دینا، کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، کوئی گناہ ہو گئی ہے؟ میرے پیغمبر اسلام بعد اندر مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے
اسی انہوں غسل نہیں دیاں گے بلکہ انہوں تے غسل اللہ دے رحمت دے نورانی فرشتے دے رہے اے او ابو حنظلہ اللہ اکبر حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک اندر لکھے کہ حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیاہ ہویا شادی ہوئی ہے اج سوکر رات پہلی رات ہے اللہ اکبر تو جناب میرے پیغمبر دا آڈر آ گیا میرے پیغمبر نے برنڈ جاری کر دیتے کیا حکم فرما دیتا کہ جتنے بھی لوگ نے سیاپا نکلو جنگ واسطے نکلنا ہے آج جنگ کی تیاری کرنی ہے میدان سجایا جانا ہے کفار دا مقابلہ کرنا ہے حضرت ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب جدو نہ دے کرنا تے میرے پیغمبر دی آواز پہنچی ہے مسلمانوں آج اللہ دے پیغمبر دیاں جیسا سن کے اسی پھر بھی عمل نہیں کر دے اللہ دا قرآن سن کے پھر بھی اسی عمل نہیں کر دے میرے پیغمبر دیاں جیسا پڑھ کے پھر بھی جناب اسی عمل نہیں کر دے واسیابی سیدنا ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کرنا تے جدو بات پہنچی ہے کہنے والا کہتا ہے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں کہ صفائی ہو ادھر فرمانے محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو واہ حضرت ابو حنظلہ دے کرنا تے جدو آواز پہنچی ہے سیدنا ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمید اٹھائے قمید اٹھا کر کے میرے پیغمبر وال چلنا شروع کر دیتا ہے پیچھے کھڑی بی بی کون بی بی جنی سواگن والی بی بی کون بی بی جنی پہلی رات دی دلہن بی بی ہے ویکھو نہ کہ ہر بندے دیاں خواہشاں دیاں نے اج دے ساڈے ویواہ ہو جاویں اسیو پہلے 3 دن دیاں نمازیں ہی چھڑ دینے اللہ اکبر تے ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی نو چھڑ کے دلہن نو چھڑ کر کے میرے پیغمبر دی گل منن واسطے چل پے پیچھے بیوی آوازاں مار دیے حضرت ابو حنظلہ کہندے نے جدوں پیغمبر دیاں آوازاں آ جان تواڈے جگے 100 دلانا ہوئے تے انہاں تے قربان کر دئیے اللہ اکبر اللہ دسنا چاہنا کہ حضرت ابو حنظلہ نے اپنی بیوی نو چھڑیا اللہ دے پیغمبر دی گل من کے تے اللہ دے راستے اندر شہید ہو گیا دسنا کہ خواہش کی نہیں ہوندی ہر جناب سیابی دی خواہش ہے ہر مسلمان دی خواہش ہوندی ہے کہ میں اپنی بیوی نال کچھ دن وقت جناب صرف کراں کچھ دن میں یہاں میں اپنی بیوی دے نال گزاراں اج جناب پہلی رات سواتنا تھے ابو حنظلہ نے اپنی خواہشاں نو ختم کر کے تے اللہ دے دین تے قربان ہو گیا تے اللہ تعالی نے حضرت ابو حنظلہ نو جنت عطا کر دیتی ہے آگے آخری بات سنا کے صحیح البخاری کے اندر روایت موجود ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری بڑی کمزور ہے جب سواری کمزور ہے میرے پیغمبر لوگ کہتے ہیں کہ سونیا میں اپنی سواری نو بیچنا چاہنا وا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کہتے ہیں جابر کتنے دی بیچنی ہے فرمایا اتنے اوکھیے دی بیچنی ہے ایک شرط ہے کہ میں مدینے واپس سواری تے جاواں گا پھر جا کے مدینے تو سواری واپس کراں گا میرے پیغمبر نال گل بات طے ہو گئی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تو واپس جاندے پے نے اللہ اکبر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں جناب سواری نو میرے پیغمبر نے ایڑی ماری ہے سواری تیز ہو گئی ہے سواری نو چلتی جاندی ہے سارے سیاباں نو کھٹی جاندی ہے میرے پیغمبر دی سواری جناب سواری سیدنا جابر دی مل گئی جدو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری ملی ہے میرے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جابر دسنا کی شادی بھی کروائی کہ کوئی نہیں کروائی میرے جناب جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سونی ہمیں شادی کروا لئیے میرے پیغمبر کہتے ہیں کہ جابر دسنا سواری نال کرائیے تے یا بیوہ نال کرائیے سیدنا جابر کہتے ہیں
سونیا میں کواری نال تے نہیں کرائی، میں ایک بیوہ نال کرائی ہے۔ تے میرے پیغمبر فرماتے نے کہ جابر اگر تو کواری نال کراندا تو تیرے نال کھیل دی، تو دے نال کھیلدا، تو دے نال خوشی خوشی زندگی بسر کردا، تو بیوہ نال کیوں کرائیے؟ تے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں وچوں آنسو ڈل پے، تے میرے پیغمبر فرماتے نے جابر کی گل ہے کیوں روندا پیا تے کیوں اکھاں وچوں آنسو ڈلے نے؟ تے سیدنا جابر کہندے نے سونیا میرا باپ سی، اللہ اکبر، تے کچھ میریاں بہناں سن، میرا باپ جڑا ہے جنگ دے موقع تے شہید ہو گیا ہے، تے جناب میریاں جوان بہناں سن، جوان بہناں سن، تے جے میں کواری دے نال شادی کر لیندا تے میری بہناں بھی جوان سن تے میری بیوی بھی جوان ہونی سی، تے انہاں میریاں بہناں دی تک جناب تربیت کون کردا؟ میری بہناں دا دیکھ بھال کون کردا؟ اللہ اکبر، اللہ سیدنا جابر نے اتنی گل کی کہ آگے میں بیوہ نال اس کر کے کروائی ہے تاکہ جناب میریاں بہناں دی حفاظت کرے، میری بہناں دی تربیت کرے۔ اللہ اکبر، اللہ دے میرے پیغمبر سن گئے ہیں تے سن کر کے حیران ہو گئے نے۔ جدو مدینہ پاک اندر آئے نے، مدینہ پاک اندر آئے نے تے کیا جابر سواری مینوں دے دے، دو رکعت میرے پیغمبر نے پڑھی، مختصر میں بات کرنا چاہنا۔ اللہ اکبر، تے سیدنا جابر اینج کر کے سواری دے کے جا رہے ہیں، او کیے چاندی دے جناب او کیے لے کر کے جا رہے ہیں، جدو لے کر کے واپس جاندے پہنے تے میرے پیغمبر فرماتے نے بلال جانا جابر نو بلا کے آ، جابر نو بلا کے آ۔ جابر نو جدو واپس بلایا گیا ہے تے میرے پیغمبر فرماتے نے کہ جابر آج میں تیرے تے بڑا ہی خوش ہو گیا وا کہ جس جابر نے اپنی خواہشاں پیچھے رکھ کے تے اپنی بہناں دی حفاظت واسطے ایک بیوہ نال شادی کرا لئی ہے، اپنی بہناں دی عزت واسطے اپنی خواہشاں نوں مٹا چھڈیا ہے، اپنی بہناں دے سر تے ہاتھ رکھن واسطے، اپنی بہناں دے نال محبت کرنے واسطے اپنی خواہشاں نوں پیچھے رکھ دیتا ہے۔ آسوچ جابر واسطے جہاں میں تینوں اوکیے بھی دے دیتے نے تے تینوں میں سواری بھی دے دیتی ہے۔ کون ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اپنی خواہشاں میں جدو مؤخر کیتا، دین نو مقدم کیتا، اللہ رب العزت نے انہوں دنیا اندر بھی عزت عطا کر دیتی ہے۔ تے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جا اس خوشی اندر جو تو اپنی خواہشات پیچھے نہیں لگیا بلکہ اللہ دی دین دے نال محبت پا لیے، اس کر کے جا تینوں سواری بھی دے دیتی، تینوں موقعے بھی دے دیتے۔ اے صحابہ کرام نے واقعات بہت سارے نے، لیکن ٹائم ختم ہونے کی وجہ کر کے میں اپنی بات موقع نہیں بڑھا سکتا، لیکن محترم بھائیو خواہشات پیچھے کدی نہ لگیا دے۔ خواہشاں انسان دیاں نہیں مکدیاں، انسان دی زندگی مک جاندی ہے۔ صحابہ کرام نے جدو خواہشات کو مؤخر کیتا ہے اور دین کو مقدم کیتا ہے، اللہ نے انہاں دیاں خواہشاں بھی